حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو ابھی مکے میں تھے، قرآن کی دریافت مدینے پہنچ چکا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے قرآن پہنچ چکا تھا۔ میرے محترم دوستوں، کیا عرض کریں اس قرآن کی، وقت بھی آگے اجازت نہیں دے رہے، اور دل ایسا ہے، اور رات بھی پھر 27 کی رات ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے میں نے بہت غور کیا، اللہ تو میں نے شب قدر کی ہر رات کو دیکھا۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے رضی اللہ عنہ فرمایا میں نے تمام راتوں میں سب سے زیادہ میں نے محسوس کیا کہ شب قدر کی رات 27 کی۔ آسمان کتنے ہیں؟ 7۔ زمین کتنی ہے؟ 7۔ بندوں کے لیے اللہ نے زمین سے جو یہ کانے کی چیزیں اٹھائے ہیں سورہ عبس و تولی میں، وہ بھی 7، اور 7 بہت سی چیزوں 7 تک گئے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے واللہ اس 7 میں ضرور کوئی حکمت ہے، اس 7 میں ضرور کوئی راز ہے، اس نے فرمایا میں قسم کھانے کو بھی تیار ہوں کہ 27ویں کی شب قدر ہی کی ہو۔ اللہ والوں نے جب بھی اس موقع پر محسوس کیا تو بعض باتیں ایسے ہیں جو کرنے کے تو نہیں ہوتے ہیں، لیکن صرف ترغیب کے لیے، یہ نہیں کسی کو بہت اونچا درجے دینے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ 27ویں کی رات تھی، آپ کی سنہری منزل کی بات ہے، سنہری منزل کی بات ہے۔ 27ویں کا شب تھا، ختم قرآن ہوا، بیان ہوا، دعا ہو گئی۔ اس کے بعد 3 افراد اعتکاف میں بیٹھے تھے۔ ایک کے جو والد بزرگوار تھے اس کونے میں جا کے ابھی باقی بیٹھے ہوئے وہاں بیٹھے تھے۔ یہ 2 گرمی کے دن تھے، 2 معتکف بھی، وہ 2 سامنے کھڑکیاں ہے، ایک کھڑکی کی اس طرف بیٹھ گئے، ایک اس طرف بیٹھ گئے۔ کہا کہ لوگ چلے گئے، کچھ ذکر و اذکار میں مشغول ہو گئے، کوئی سین کا چھت نہیں تھا دنوں، ادھر صحن میں بیٹھ گئے، کوئی دائیں بائیں بیٹھ گئے، ذکر کے لیے، عبادت کے لیے 27ویں کی شب۔ تو ہمارے وہ ساتھی ابھی انتقال کر گئے، اللہ اس کو رحمت کرے، وہ فرماتے میں اس کھڑکی کی اس طرف بیٹھ رہا، یہاں بیٹھ کر میں نے قرآن کھولا، وہ دوسرے ساتھی اس کھڑکی کی اس طرف تھے، انہوں نے بھی قرآن کھولا۔ ابھی ہم قرآن کھولا، پڑھنے کی ارادہ کیا تھا کہ ہمارے اوپر ایک حیوانہ بن کے روشنی بہت بڑا، اور ہم نے دیکھا ہر رنگ اس کے اندر موجود ہے، جسے قوس قزح ہوتے بارش کے بعد وہ قوس قزح بنتے ہمیں سب دیکھ رہے، دیکھنے کے بعد دیکھت وہ سیدھا آسمان کی طرف اس کا جو ہے وہ سلسلہ کیا تھا، یہ آسمان سے آ رہا تھا اس کھڑکی کے اندر۔ کہتے وہ سب کہہ رہے کہ میں نے کہا مجھے بھی اپنے اوپر ناز ہونے لگا، وہ دوسرا معتکف جو تھا اس کو بھی اپنے اوپر ناز ہونے لگا کہ یہ تو ہم نے ابھی شب قدر دیکھی، اللہ نے نظارہ کرا دیا شب قدر کی رات کا اسی سنہری مسجد میں۔ لیکن کچھ دیر کے بعد کہتے ہم گئے تو میں نے دیکھا کہ اس کھڑکی کے اندر سے وہ روشنی کیا ہے، اس کونے پر جو معتکف تھا اس کی سینے پر جا، پیچھے ہم باغے اوپر سے آئے، نیچے آئے، وہ ایک معتکف جو تھا وہ صاحب اعتکاف کے سر کی طرف ہاتھ رکھا، ہیلے جو ہے اس کی سینے پہ اتر رہا، وہ دوسرے جو تھا اس نے پاؤں پہ ہاتھ رکھا۔ جسے مولانا نے کہا نام لے کر کیسے آئے ہو، کہ حضرت ہمیں معاف فرما دے، ہم نے شب قدر کی رات کو دیکھ لیا، 27ویں کی شب یاد اللہ نے ہمیں دکھا دیا، لیکن ہم سمجھ رہے تھے کہ ہم بڑے قیمتی ہیں، ہم بڑے عظیم ہیں، لیکن یہ روشنی کی حملت تو کہیں اور جا رہا۔ وہ مسکرائے، صاحب معتکف اس نے کہا تم نے تو ابھی دیکھا، میں نے تو 21 رات ہی سے یہ حملے دیکھے، ہر رات شب قدر کا ایک نظارہ ہے۔ اور پھر فرمایا ایسے کرو، مراقبہ کر کے سویا کرو، اپنے سینے پر اللہ کی ضرب لگا کر سویا کرو، خدا کی قسم تمہیں اللہ کی شان، اللہ کی قدرت اپنے دل کی آنکھوں سے خود محسوس ہوگا کہ کیا نظارے اللہ دکھا رہے ہیں۔ میرے محترم دوستو،
اللہ پاک یہ نظارے دکھاتے ہیں. اسی سنی مسجد کی کئی نظارے ہیں. میں نے صرف ایک واقعہ بیان کیا، لیکن اللہ نے 27ویں کی شب یہ نظارے دکھائے. میں تو سب کو کہتا ہوں تلاش کرو 21ویں کو بھی، 23ویں کو بھی، 25ویں کو بھی، 27 اور 29ویں کو بھی تلاش کرو تاکہ اللہ تمام راتوں کا ثواب عطا فرمائے. لیکن احتمال 27ویں کا تھا. اللہ کے قرآن کا نزول انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، وہ رات ہزاروں مہینوں سے بڑھ گئی جس رات میں اللہ نے قرآن نازل کیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے مسجد نبوی میں کہ اچانک جبرائیل علیہ السلام آئے.